ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جو زندگی کی 70 بہاریں دیکھنے کے بعد اب اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنی زندگی غربت میں گزاری اور مرتے وقت اس کے پاس فقط 300 دینار تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ جن دنوں وہ موت کے قریب تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میرے پاس تمہارے لیے زیادہ مال و دولت تو نہیں، لیکن 300 دینار تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم اس رقم کو خرچنے کی بجائے ایک نصیحت فروش کے پاس جاؤ اور اس رقم سے نصیحت کی دولت خریدو اور وہ جیسا کہے ویسا ہی کرو۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ بوڑھا آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی وفات کے کچھ دنوں بعد عبداللہ خود سے کہنے لگا، مجھے اپنے والد کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے 300 دینار لیے اور نصیحت فروش کے پاس جا کر کہنے لگا، میرے پاس 100 دینار ہیں، اگر آپ مجھے ایک نصیحت دو گے تو میں آپ کو 100 دینار دوں گا۔ نصیحت فروش نے عبداللہ سے 100 دینار لیے اور کہنے لگا، سردیوں میں جب آسمان پر بادل ہوں تو باہر کبھی نہ جانا۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ عبداللہ اب خود سے کہنے لگا، 100 دینار میں بس اتنی سی بات؟ اس نے دل میں سوچا کہ ایک اور کوشش کرتا ہوں، اس مرتبہ یہ ضرور کوئی خاص بات بتائے گا۔ میرے پاس 100 دینار اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کرے۔ اور پھر اس نے رقم نکالی تو نصیحت فروش کہنے لگا، جب بھی تم کسی کبوتر، بلی اور کتے کو فروخت ہوتا دیکھو تو ان کو فوراً خرید لینا، چاہے ان کی قیمت جو بھی ہو، اور ان کی اچھے سے دیکھ بھال کرنا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ عبداللہ نے 100 دینار اور نکالے اور نصیحت فروش کو دے دیے۔ اس مرتبہ نصیحت فروش کہنے لگا، کبھی کسی کو اپنے راز مت بتانا اور کبھی کسی باہر کی عورت کو اپنے گھر داخل مت ہونے دینا۔ اس نے اتنا کہا اور پھر سے خاموش ہو گیا۔ عبداللہ نصیحت فروش کو خاموش ہوتا دیکھ کر اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ ان عجیب و غریب نصیحتوں کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا اور خود سے کہہ رہا تھا، 300 دینار میں فقط 3 نصیحتیں؟ کچھ وقت گزرا اور جب سردیوں کا موسم آیا تو عبداللہ نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ کام کے سلسلے میں ایک جگہ سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے راستے میں ایک پرخطر پہاڑ تھا۔ سب دوستوں نے سفر کی تیاری کی، لیکن جب روانہ ہونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا۔ عبداللہ کو اپنی خریدی ہوئی نصیحت یاد آئی اور وہ خود سے کہنے لگا، میں نے 300 دینار میں 3 نصیحتیں خرید رکھی ہیں، لگتا ہے اب ان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، آج سفر نہیں کرتے، ہم کل صبح روانہ ہوں گے۔ لیکن دوست کہنے لگے، ابھی تو موسم ٹھیک ہے، اگر تم آنا چاہتے ہو تو آؤ، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ عبداللہ نے جواب دیا، میں ابھی نہیں جا رہا، تم سب اپنی مرضی کے مطابق جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ اس کے دوست کہنے لگے، ڈرپوک کہیں کا، جاؤ تم گھر واپس چلے جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد وہ تینوں دوست سفر پر نکلے اور پہاڑ کی گھاٹی کے سرے پر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل اٹھا اور موسم خراب ہونے لگا، بجلی گری اور ایک برفانی طوفان آیا۔ بدقسمت تینوں دوست راستہ بھٹک گئے اور برفیلے طوفان کی زد میں آ کر وہی مارے گئے۔ جب صبح ہوئی تو آسمان صاف ہو گیا، سورج نکل آیا اور ہوا گرم اور خوشگوار ہو گئی۔ عبداللہ نے سفر شروع کیا۔ وہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے تینوں دوست برفانی طوفان میں مارے جا چکے ہیں۔ وہ ان کے قریب گیا اور ان کا جائزہ لینے لگا اور اس نے دیکھا کہ ہر کسی کے پاس 100 دینار کی تھیلی موجود تھی۔ اس نے وہ رقم لی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب عبداللہ نے دیکھ لیا کہ پہلی نصیحت سچ ثابت ہو چکی ہے۔ اگر اس نے اپنے باپ کی کہی ہوئی بات پر عمل نہ کیا ہوتا اور نصیحت نہ خریدتا، وہ بھی ان کے ساتھ جاتا اور اس برفیلے طوفان میں مارا جاتا۔ لیکن نہ صرف وہ اپنی منزل تک بحفاظت پہنچا، بلکہ اس نے نصیحت فروش کو جو رقم دی تھی وہ بھی اسے واپس مل گئی۔ کچھ دن گزرے تو بازار میں ایک آدمی آیا جو ایک کبوتر،
بلی اور ایک کتا بیچ رہا تھا۔ جب عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی خریدی ہوئی دوسری نصیحت یاد آ گئی اور وہ اس سے پوچھنے لگا، تو ان کی کیا قیمت لگاؤ گے؟ مالک نے کہا 300 دینار، نہ 300 دینار سے زیادہ اور نہ کم۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ایک کبوتر، ایک بلی اور ایک کتے کے 100 دینار، اسی لیے بھائی تمہارا مال ابھی تک بک نہیں سکا ہے۔ لیکن عبداللہ جلدی سے آگے بڑھا اور 300 دینار دے کر وہ تینوں جانور خرید لیے اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جانوروں کو خریدنے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ میں اب کیا کروں؟ میرے پاس نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی دولت، اور میرے جانوروں کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ وہ سارا دن انہی خیالات میں ڈوبا رہا اور جب رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا خزانہ ایک غار میں پڑا ہے اور وہ پہاڑوں میں بھٹکتا ہوا اس خزانے کو تلاش کر رہا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ شک اور یقین کے بیچ جھولتے ہوئے وہ اس جگہ کی تلاش میں نکل پڑا جو اسے خواب میں دکھائی دی تھی۔ اب اس کا یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ وہ صبح خزانے کی تلاش میں نکل جاتا اور اپنا تیر کمان بھی اپنے ساتھ رکھتا تاکہ شکار کرے اور اپنا اور اپنے جانوروں کا پیٹ بھر سکے۔ خزانے کی تلاش میں ایک مدت گزر گئی لیکن اسے ناکامی کا سامنا رہا۔ ایک دن جب وہ گھر میں بیٹھا تھا تو اسے اپنے باپ کی یاد ستانے لگی اور پھر اسے نصیحت فروش کا بھی خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ میری مدد کر سکے۔ جب وہ نصیحت فروش کے پاس پہنچا تو اپنا خواب اس سے بیان کیا اور اس سے نصیحت کی درخواست کی، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ میری بتائی نصیحتوں پر عمل کرو، زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں ہمت مت ہارنا۔ یہ کہنے کے بعد نصیحت فروش خاموش ہو گیا اور عبداللہ وہاں سے گھر لوٹ آیا۔ ایک دن حسب معمول عبداللہ گھر سے خزانے کی تلاش میں نکل گیا تو اس کا کبوتر پنجرے سے نکل کر آزاد ہو گیا اور وہاں سے اڑان بھر دی، اور جب بلی نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی کبوتر کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی اور بہت جلد وہ دونوں وہاں سے بہت دور نکل گئے۔ جب عبداللہ گھر واپس آیا تو بلی اور کبوتر کو گھر سے غائب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، لیکن رات بہت ہو چکی تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ان کو تلاش کرے گا۔ وہ ساری رات یہ سوچتا رہا کہ میرے اس خواب نے مجھے خزانہ تو نہ دیا بلکہ مجھے تھکا دیا، اور میری بلی اور کبوتر بھی جاتے رہے۔ جب صبح کی پہلی کرن نے آسمان کو منور کرنا شروع کیا تو عبداللہ نے اپنے کتے کو ساتھ لیا اور اپنے کبوتر اور بلی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا کتا سونگھتے اور کھوج لگاتے پہاڑوں کی طرف بڑھتا گیا اور ایک غار کے سامنے جا کر رک گیا۔ عبداللہ نے جب اس غار کو دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ یہ وہی غار تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب وہ اندر گیا تو نہ صرف وہاں بلی اور کبوتر موجود تھے بلکہ ایک عورت کی لاش بھی وہاں موجود تھی جو اب ایک ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہی ایک کونے میں ایک صندوق بھی رکھا تھا۔ جب عبداللہ نے آگے بڑھ کر اس صندوق کو کھولا تو وہ زیور اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ عورت اس کبوتر کی مالکن تھی اور اپنا خزانہ لیے کہیں روانہ ہو رہی تھی، لیکن کسی حادثے میں اس نے اپنی جان گنوا دی۔ اب عبداللہ اس خزانے کا مالک بن چکا تھا اور اس کے دن بدل گئے تھے۔ اس نے اپنے جانوروں اور صندوق کو ساتھ لیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ باپ اور دوستوں کی وفات کے بعد عبداللہ کا اس دنیا میں ان 3 جانوروں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ شادی کر سکتا تھا، اس لیے اس نے خزانے کا تھوڑا حصہ فروخت کیا، گھر کا ضروری سامان خریدا اور ایک عورت سے شادی کر لی جسے وہ بہت پہلے سے جانتا اور پسند بھی کرتا تھا۔ اب اس کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی تھی، لیکن ابھی اس کی تیسری نصیحت کا امتحان باقی تھا۔ کچھ وقت گزرا تو عبداللہ کی بیوی ایک دن اس سے پوچھنے لگی، عبداللہ تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ تمہارے دن کیسے بدلے؟ جس شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا میسر نہیں تھا وہ اتنا مالدار کیسے بن گیا؟ آخر وہ کون سا راز ہے
जो आज तक तुम मुझसे छुपाते आ रहे हो। अब्दुल्ला चूंकि नसीहत का पाबंद था, इसलिए वो हमेशा ऐसे सवालात को टाल देता था। आखिर कब तक कुछ वक्त गुजरा तो वो सोचने लगा कि ये औरत मेरी बीवी है और मियाँ बीवी के दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसने अपने ख्वाब का और खजाने का सारा वाकया अपनी बीवी को बता दिया। जिंदगी चलती रही और वक्त यूं ही गुजरता रहा। इत्तेफाक से उसी गांव में एक मक्कार बुढ़िया रहती थी जो ठगों के एक गिरोह की सरदार भी थी। उसे भी इस खजाने का इल्म हो चुका था और अब उसकी नजर अब्दुल्ला के खजाने पर थी। बुढ़िया ने एक चाल चली और एक फकीरनी का रूप धार कर अब्दुल्ला के दरवाजे पर जा पहुंची। जब अब्दुल्ला घर पर नहीं था तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी बीवी के सामने बेहोश होने का ड्रामा रचाने लगी। अब्दुल्ला की बीवी बहुत रहमदिल थी। वो उसे अंदर ले आई और उस बुढ़िया की खिदमत करना शुरू कर दी। अब उस मक्कार बुढ़िया ने मामूल बना लिया कि जब भी अब्दुल्ला घर पर ना होता तो वो उसकी बीवी से मिलने चली जाया करती। उसने अपनी लगी लिपटी बातों से अब्दुल्ला की बीवी का भरोसा जीत लिया था और उससे खजाने का राज उगलवा लिया। वो राज जिसकी तलाश में वो मक्कार बुढ़िया फकीरनी बनी दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसे जैसे ही मालूम हुआ कि खजाना किस जगह छुपा रखा है तो उसने अपने ठगों के गिरोह को बुला भेजा। कुछ दिन गुजरे तो अब्दुल्ला अपनी बीवी से कहने लगा, हमें अब इस खजाने को बेच देना चाहिए और जो रकम मिले उससे तिजारत का कारोबार शुरू करना चाहिए, क्योंकि पड़ी पड़ी दौलत के चाहे कुएं क्यों ना भरे पड़े हों, वो एक दिन खाली हो जाते हैं। जब अब्दुल्ला अपनी बीवी के हमरा उस कमरे में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। खजाने से भरा संदूक वहाँ से गायब था। उसने तलाश करने की लाख कोशिश की मगर सब बेसूद और बेकार गया। मिलता भी तो कैसे? वो मक्कार बुढ़िया और उसके ठगों का गिरोह अपना काम दिखा चुके थे। मायूसी के आलम में अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से गुस्से से पूछा, क्या किसी बाहर की औरत ने हमारे घर में कदम रखा था? तो उसकी बीवी ने उसे तमाम वाकया कह सुनाया। तो अब्दुल्ला को फौरन वो नसीहत याद आई, कभी किसी बाहर की औरत को घर में मत आने देना। अब अब्दुल्ला को फौरन एहसास हुआ कि उसने नसीहत फरोश की आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया था और उसके चेहरे पर पशेमानी छा गई। वो धीरे से सर पकड़कर बैठ गया और अफसोस से बोला, अगर मैंने नसीहत फरोश की इस नसीहत पर अमल किया होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर अचानक उसे याद आया कि नसीहत फरोश ने उससे ये भी कहा था कि कभी भी हिम्मत मत हारना और अपने फैसलों से और गलतियों से सीखते रहना। अब्दुल्ला को एहसास हो गया और उसे ये सबक मिल चुका था कि उसके बूढ़े बाप ने उसको नसीहत फरोश के पास क्यों भेजा था। दौलत से ज्यादा अहम जिंदगी में नसीहतों का वजन होता है। खजाना खो जाने के बावजूद अब्दुल्ला इस बात का इदराक कर चुका था कि इंसान की असल ताकत उसकी अक्ल और नसीहतों पर अमल करने में है। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत और बड़ों की नसीहतों पर अमल करके दोबारा अपनी जिंदगी संवारेगा।